ایک بار پھر آپ کو فیصل آباد لے چلیں گے، وہاں پر وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پرائمری ذمہ داری کہ ان کی عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کریں، ان کی زندگی آسان کریں، یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ تو میں تو بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم ڈیوالو کریں، لوگوں کو دور دور جانا نہ پڑے، گھر بیٹھے بیٹھے ان کو چیزیں ہوں جو انشاءاللہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین، سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے تو ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سب کو خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ آپ کے جو شہر ہیں، فیصل آباد مثلا جو شہر ہے، یہ کبھی بھی ایک ذہن میں ڈال لیں کہ ایک پروونشل ڈیولپمنٹ فنڈ سے یہ کبھی شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نہ لاہور، اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ پنجاب کا اس سے لاہور چلائیں گے، اگر آپ لاہور کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے باقی پنجاب کے علاقے پیچھے رہ جائیں گے۔ ساری دنیا کے اندر جو شہر ہوتے ہیں جو کامیاب، میں آپ کو دنیا کے ماڈلز بتا رہا ہوں کہ لنڈن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، بلکہ تہران میں نے جو جا کے دیکھا، اور بلکہ اب ممبئی کے اندر بھی وہی سسٹم ہے۔ سب شہروں کے اپنے، اب وہ شہر اس طرح چلتا ہے جس طرح ایک ملک چل رہا ہے، اس کا اپنا میئر ہوتا ہے، الیکٹڈ میئر ہوتا ہے، جس طرح لنڈن کا میئر الیکٹڈ ہے، اس کی پھر پوری کیبنٹ ہوتی ہے، تو سارے لنڈن کے مسئلے لنڈن میں حل ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ اب فیصل آباد جیسا شہر پاکستان کا امیر ترین شہر ہے، لیکن اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے پنجاب سے۔ جب گورنمنٹ سے پیسے آئیں گے تو تب سڑکیں ٹھیک کریں گی، تب ہاسپٹل بنیں گے، تب یونیورسٹی بنے گی۔ ایسے ماڈرن سٹیز نہیں چلتی۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا، میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یونین کاؤنسل کا الیکٹ ہو پھر وہ کریں، اس کے اندر پیسہ چل جاتا ہے بدقسمتی سے، وہ پیسے دے کے وہ بن جاتے ہیں، وہ بڑا سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹ الیکشن میئر کا ہوگا، پھر میئر اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرے گا، اس کے اندر ایکسپرٹس ہوں گے، پانی کے ایکسپرٹس ہوں گے، اس کے اندر ایجوکیشنسٹ ہوں گے، تو وہ شہر ایک۔ جی میں اب آپ کے سامنے، فیصل آباد کے سامنے، کیونکہ آپ پاکستان کا جس طرح مینچسٹر کہتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن مینچسٹر کہے گا کہ وہ فیصل آباد ایک شہر تھا جو ہمارے اوپر بیس ہو کے تو ہمارے سے آگے نکل گیا۔ تو آپ کو تو بس سوچنا چاہیے، سوچ بڑی، انسان کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو اپنی پالیسی بتا دوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے، اس ملک کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے۔ اس وقت تو ہم نے یہ سوچنا نا کہ ایک پاکستان جس کے اوپر تاریخی قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں جو ہمیں 2018 کا پاکستان ملا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ قرضہ ملک پہ اندرونی اور بیرونی کبھی اتنا قرضہ نہیں چڑھا ہوا تھا، کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں تھے۔ جو بھی حماد نے تقریر میں بتایا کہ جو ہمارا ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر کا تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ، یعنی کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی کوئی ملک کی صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی جبکہ اگر اس کے ملک کے اندر جو ڈالرز اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک کے باہر ڈالرز جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے۔ یعنی یہ جب تک خسارہ ہے، نہ اس ملک کی صحت کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ کبھی بھی کہیں گے کہ جی ملک کی ریٹنگ اچھی ہے، وہ ہمیشہ اس ملک کو کہیں گے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کرائسس میں چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑا کرائسس کیا آتا ہے کہ اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ جب جتنا بڑا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا پریشر آپ کی کرنسی پہ پڑتا ہے، اور جب کرنسی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مہنگائی آ جاتی ہے۔ ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا جی مہنگائی کا، لیکن پوچھیں کہ مہنگائی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ٹریڈ گیپ تھا پاکستان کا، کہ کتنی پاکستان کے اندر امپورٹس آ رہی ہیں اور پاکستان کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، اس میں اس ملک کی تاریخ کا وہ خسارہ تھا 40 ارب ڈالر کا جو آج تک کبھی ملک اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ جب 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ گیپ ہو تو اس میں ملک کے کرنسی نے تو گرنا ہی ہے، اور کرنسی کو کیسے بچایا ہوا تھا؟ پہلے ہی ہمارے پاس ریزروز کم تھے، فورن کرنسی ریزروز،
وہ ریزروز بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں قرضے لے کے ریزروز بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور وہ ریزروز کو خرچ کر رہے ہیں روپے کو سٹیبل رکھنے کے لیے. اور وہ جو پیسہ تقریباً میرے خیال میں 15 یا 20 ارب ڈالر انہوں نے 5 سال میں صرف پھینکا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. اس سے کہ آرٹیفیشلی روپے کو اوپر رکھا، ریزروز بھی اپنے ضائع کر دیے، اور سب سے زیادہ نقصان اپنی ایکسپورٹرز کو اور اپنی انڈسٹری کو پہنچایا. کیونکہ امپورٹ سستی ہو گئی ہیں، ایک تو انڈسٹری ادھر مار کھا گئی، اور جب ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی تو ایکسپورٹس ہو نہیں رہی تھی تو ہماری ایکسپورٹس بھی گر گئی. تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ سب سے مشکل حالات میں، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسد عمر نے مجھے جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو روپے کے اوپر رن ہو جائے گی، یعنی روپے اور گر جائے گا. اس لیے ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے تھے، اور ہمارے باہر کے دوستوں نے ہماری اس وقت مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. اور ڈیفالٹ آپ کو پتہ ہے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ کہ روپے کے اوپر سیدھا پریشر روپے پہ جانا تھا، ہماری باہر ٹریڈنگ رک جانی تھی، ایکسپورٹس رک جانی تھی، اور روپے نے اور مزید گر جانا تھا. تو اللہ نے ہمیں اس بڑے مشکل وقت سے نکالا. اور آج جو جدھر ہم کھڑے ہیں، میں صرف اس سے پہلے آپ کو اپنی فلسفی بتا دوں. دیکھیں، ہم جب بڑے ہو رہے تھے، اسکولوں میں تھے 60s میں، تو 60s میں پاکستان ایک مثال دیا جا رہا تھا ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر، کہ ہمارا پاکستان کا ماڈل بتایا جاتا تھا دنیا کو کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کو دیکھیں یہ کیسے ترقی کر رہا ہے. ملیشیا، ساؤتھ کوریا، جو ساؤتھ کوریا آج دیکھیں کدھر پہنچ گیا، انہوں نے پاکستان کا جو فرسٹ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان تھا، انہوں نے اس سے سیکھا تھا. اور پاکستان کی دنیا میں عزت کیوں تھی؟ کیوں دنیا میں جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آتا تھا. اور پاکستان کی ایک دنیا کے اندر ایک سٹیچر تھا. اور وہی نہیں، ہمارے ادارے بھی مضبوط تھے، ہماری جو ہاسپٹلز تھے، ہماری یونیورسٹیز تھیں، ان کو ریکگنائز دنیا میں کیا جاتا تھا. اور میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادے آ کے HSN میں پڑھتے تھے، مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے. آج جو دبئی لوگ چھٹیاں بنانے جاتے ہیں، دبئی کے جو شیخ تھے وہ کراچی اپنی چھٹیاں بنانے آتے تھے. تو پاکستان کا ایک مقام تھا. ہم کیسے نیچے آئے، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس تھی. ان دنوں میں کولڈ وار پیک پہ تھی. پاکستان میں ایک پوری لیفٹسٹ موومنٹ چلی ہوئی تھی، سوشلسٹ موومنٹ. اور جب 1970 کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو جیتے تو انہوں نے سوشلزم، اسلامک سوشلزم کے نام پہ نیشنلائزیشن شروع کر دی. جب انہوں نے نیشنلائزیشن شروع کی تو اس وقت پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو رہی تھی، ہمارے پرائیویٹ بینکس بھی تھے، یعنی پاکستان ایک بڑی اوپر کی ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا. لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ 22 خاندانوں کے اندر ساری پاکستان کی دولت محدود ہو گئی. یہ 22 خاندان کا پورا ایک چلا کہ پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہمیشہ اپنی زندگی کا تجزیہ انسان کو کرنا چاہیے. کامیاب انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا تو بہتر ہو سکے. کامیاب ادارے بھی یہی کرتے ہیں، سارا وقت اپنی انالیسز کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. جب ماضی کی غلطیوں کو اب مانتے ہیں تو اب اوپر جاتے ہیں. ہم نے کیا غلطی کی؟ ہم نے بجائے اس کے کہ جو اگر پیسہ تھوڑے سے خاندانوں کے پاس چلا گیا تھا تو قانون ایسے لے کے آتے کہ وہ پیسہ نیچے چلا جاتا غریبوں کے اوپر، جو چائنا نے کیا ہے. چائنا نے جیسے جیسے پچھلے 30 سال میں انڈسٹریلائز ہوا اور ان کی دولت بڑھتی گئی تو انہوں نے وہ پیسہ استعمال کیا لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ لوگ غربت سے نہیں نکلے 30 سال میں جو انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا. ویلتھ کریٹ کی، دولت بڑھائی، اس دولت سے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا. ہم نے نیشنلائزیشن پہ چلے گئے، ساری ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن روک دی، اور ایک مائنڈ سیٹ بھی بدل گیا
کہ جس طرح ہمارے جو بیوروکریٹس بھی تھے، کئی پولیٹیشنز بھی یہ تھے کہ کوئی اگر زیادہ پیسہ بناتا تھا تو اس کو بری چیز سمجھی جاتی، جرم سمجھا جاتا تھا۔ کبھی بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب آپ پروفٹ میکنگ کو، منافع کمانے میں اگر آپ اس کو جرم کہہ دیں، کیونکہ کوئی انویسٹ اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ خراج دینے کے لیے انویسٹ تو نہیں کرتا، وہ پیسے بنانے کے لیے کرتا ہے، لیکن ہاں جائز طریقے سے پیسہ بنائے، ٹیکس بھی دے، پروفیٹیرنگ نہ کرے۔ یہ جو اس کو چینی کا مافیا ہے، انہوں نے یہ جو بھی کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے ملک کے کارٹلائزیشن